بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ، ایمان، رحمت اور عظمت کی کہانی۔ مدینہ منورہ کی ٹھنڈی رات تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور خاموشی فضا میں ایک دھیمی سی ہلکی ہوا مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے منتخب صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ ایک معاہدہ جو امن کی ضمانت تھا ٹوٹ چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مکہ کو ظلم سے آزاد کرایا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، تیاری کرو، ہم مکہ جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارا مقصد انتقام نہیں بلکہ امن اور ہدایت ہے۔ یہ اعلان سن کر لشکر اسلام حرکت میں آ گیا۔ 10,000 کا جلیل القدر لشکر، ہر طرف ایمان کی روشنی، چہروں پر عزم اور دلوں میں قرآن کی تعلیمات، راستے کی خاموشی اور قریش کی حیرت۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ مکہ کی طرف بڑھتے لشکر میں ایسا سکون تھا کہ گھوڑوں کے قدموں کی چاپ بھی اللہ اکبر کی صداؤں میں ڈوب جاتی۔ راستے میں کوئی لوٹ مار، کوئی ظلم، کوئی شور نہیں۔ مکہ کے قریب پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آج کسی خون ریزی کی اجازت نہیں سوائے ان کے جو ہمارے راستے میں تلوار اٹھائیں۔ قریش کو جب خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی بدر میں مارا جا چکا تھا، اب قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان کی آنکھوں میں حیرت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، راستے میں ابو سفیان سے ملے۔ انہوں نے ابو سفیان کو کہا، آؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ امان مل جائے۔ ابو سفیان کو لشکر اسلام کا منظر دیکھ کر تعجب ہوا۔ ہزاروں سپاہی، ہر طرف شان و شوکت، لیکن پھر بھی سکون اور نظم، نہ شور نہ فتنہ۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ایسا لشکر کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو آسمان کی مدد سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا اور فرمایا، جو کوئی بھی تم میں سے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے تحفظ ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے یا بند کر لے اسے امان ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ مکہ میں داخلہ۔ اگلی صبح لشکر مکہ میں 4 اطراف سے داخل ہوا۔ قریش کے چند ضدی افراد نے مزاحمت کی لیکن جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ فتح مکہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، گویا عاجزی کا پہاڑ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس پہنچے، دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوئے۔ کعبے کے اندر 360 بت سجے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے انہیں گراتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت فرمائی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے والا ہے۔ عام معافی کا اعلان۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ سن کر دشمن کے دل بھی پگھل گئے۔ وہ لوگ جو کل تک آپ کے خون کے پیاسے تھے، آج آپ کے قدموں میں ایمان لے آئے۔ نتیجہ، فتح مکہ انتقام کی نہیں، رحمت اور عظمت کی فتح تھی۔ اس دن دنیا نے دیکھا کہ طاقتور بھی معاف کر سکتا ہے، اور سب سے بڑا فاتح وہ ہے جو اپنے دشمن کو بھائی بنا لے۔